بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل ایریز یعنی میخ راشی کی۔ اس ہفتے میں کچھ رکے ہوئے جو کام ہے نا وہ بننا شروع ہوں گے، لیکن اس کے لیے آپ کی ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے۔ جتنا اپنے آپ کو چارج کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ کسی دوست پر آس امید بالکل نہیں آپ نے لگانی، اور اپنے انکم آف سورس کو بہتر بنانے کے لیے کسی قسم کا کوئی رسک لینے کی کوشش مت کیجیے گا۔ نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی آپ کو مشورہ دینے کی کوشش کرے گا کہ ہم اس طرح کر لیتے ہیں، یا کوئی اس کو لالچ میں لانے کی آپ کو کوشش کرے گا۔ کسی سے دھوکہ کھانے کی کوشش مت کیجیے گا، اس کا ذرا خاص خیال رکھے گا۔ گھریلو ایکٹیویٹی جو ہیں وہ اس ہفتے کے بالکل شروع میں ہی جو ہیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ والدہ کی صحت بہتر رہے گی۔ اولاد کے معاملات میں بھی کافی چیزیں جو ہیں ان کے فیوچر کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے پر کوئی خرچہ آپ کو پڑنے والا ہے، اور فیوچر کے حوالے سے کوئی آپ کو مثبت فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ بیوی کے ساتھ تعلق بہتر رہیں گے۔ اس ہفتے کے آخر میں جا کے کچھ روزگار کے معاملات میں کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے اور وہ آپ کے لیے بہتر ہوگی۔ البتہ زمین و جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے تھوڑا سا ذرا معاملات کو ذرا سنجیدگی سے لیجیے گا۔ کسی تھرڈ آدمی پر بھروسہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، اور نہ ہی ساری کوئی اپنی ذمہ داری سے غافل ہونے کی کوشش کیجیے گا۔ جن کا ٹریڈ کا کام ہے اور فاسٹ فوڈ ہوٹلنگ سے جو ریلیٹڈ ہے، ان کے لیے یہ ہفتہ جو ان سے بڑا پیسوں کے لحاظ سے بڑا مثبت جانے والا ہے۔ گھریلو خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی گھر کے معاملات ہیں ان کو ذرا سنجیدگی سے لیں، اور برائے مہربانی جو بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی مالی بجٹ کے لحاظ سے یا بچوں کے حوالے سے جو بھی کوئی شکایت آتا ہے تو وہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بالکل ڈسکس کرنے کی کوشش کیجیے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ برج حمل والوں کو الواجد آپ نے 99 مرتبہ پڑھنا ہے، اور مسور کی سرخ دال، لال دال، وہ آپ نے روزانہ 25-30 روپے کی پرندوں کو ڈالنی ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 5 اور 3 ہے۔ برج ثور ٹورس برق راشی، آپ کے اس ہفتے میں کوئی نہ کوئی جونسی ہے آس امید تو پوری ہونے والی ہے، لیکن آپ کی عزت و مان و مرتبے میں جو سا اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ سوشل ایکٹیویٹی میں کچھ نئی جان پہچان ہونے جا رہی ہے، اور اس میں آپ کو جا کے کوئی مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے کے باقاعدہ شروع میں کوئی درون ملک کا سفر پڑ سکتا ہے، کوئی ریلیٹیو کی طرف جانے کا جو سا ہو سکتا ہے، اور آپ کی جو سے سوشل جو کام ہے اس میں جو سا نمایاں جو سا تیزی آ رہی ہے، اور وہ آپ اپنے کام جو سا سر انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہفتے کے مڈ میں جا کے جو سا گھر کے معاملات میں ذرا والدہ کی صحت کے حوالے سے کچھ چیزیں جو سی ہیں اس میں کچھ زیر بحث آئیں گی، لیکن اس میں آپ پہ ذمہ داری زیادہ ہوگی۔ برائے مہربانی والدہ کی صحت کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی اجلت و غفلت کا مظاہرہ مت کیجیے گا۔ جیسے ہی ہفتہ اپنے اختتام کی طرف پہنچے گا، آپ کو باقاعدہ وہاں پہ آ کے کچھ آپ کے لیے کوئی خوشخبری ہے، وہ آپ کو آپ کا جیک پاٹ بھی ہو سکتا ہے، لاٹری بھی، شیئر مارکیٹ سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور جو بیرون ملک کے سفر کے لیے جو بتاؤ ہے ان کا اچانک آپ کو کوئی ایسی خوشخبری مل سکتی ہے جس سے آپ کی زندگی میں جو ہے باقاعدہ ایک تبدیلی کے نمایاں اور مثبت اثار جو ان سے پیدا ہوں گے۔ طبیعت بڑی رومانٹک رہے گی اس ہفتے میں۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، اپنے کسی بھی معاملات میں کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، خاص طور پر مالی معاملات اور نجی معاملات کو صرف اپنی ذات تک رکھیے گا۔ اس ہفتے میں آپ کو باقاعدہ جو ان سے روحانی طور پر بھی کچھ استفادہ ہونے جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ مالی طور پر اور کچھ آنے والے وقتوں کے بارے میں جو ان سے آپ کو کچھ آگاہی ہونا شروع ہو جائے گی۔ بیرون ملک سے کوئی کال آ سکتی ہے، جن نے کوئی اپنے بیرون ملک میں کوئی سفر کو امپورٹ ایکسپورٹ کا سفر یا آئی ٹی سے جو ریلیٹڈ ہے، ان کو اس ہفتے کے جو آخری طریقے ہیں وہ آپ کے لیے بڑی بہتر سود مند ہے۔ سرکاری ملازم افراد کی بالکل تبدیلی جو ہے نمایاں، اور آپ کو اپنے باس کے ساتھ تعلقات میں مزید بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ البتہ آپ نے العزیزو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، العزیزو صبح شام پڑھنا ہے۔ چاول، چینی، سوجی اور سفید تل، یہ آپ نے مکس کر کے روزانہ جو ان سے کیلوں کو ڈالنی ہے درخت کی کسی جگہ میں، یہ آپ نے بالکل یہ کام کرنا ہے۔ باقی میرا مالک بہتر کرے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 6 اور 4 ہے۔ برج جوزا جیمنائی متھن راشی، تیسرا گھر، آپ لوگوں کے لیے یہ سارا ہفتہ جو ان سے بڑا پازیٹیو جانے والا ہے، مالی لحاظ سے، جذباتی لحاظ سے، آپ کی سوشل ایکٹیویٹی کے لحاظ سے، گھریلو معاملات میں۔ اور سب سے اچھا سائن یہ ہے کہ آپ کے باقاعدہ جو ان سے عطارد یعنی مرکری، آپ کے سینٹر کا مالک، وہ آپ کے 8ویں گھر کے نکل کے باقاعدہ جو ان سے 9ویں گھر میں، جہاں پر سورج بھی ہے، زحل بھی ہے، اور عطارد جو ان سے جو اس کے دوست کا گھر ہے، آپ کے باغستان میں جا چکا ہوا ہے۔
اس ہفتے کے شروع میں جو سا باقاعدہ آپ کو مالی کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی خاندان میں کوئی گیدرنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور باقاعدہ مڈ میں جا کے آپ کو جو سا دوستوں کے ساتھ کو آؤٹنگ کا جو سا سلسلہ ملے گا، اور کچھ ریلیٹیو جو سا آپ کی طرف آئیں گے۔ اور ایک بات کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، کچھ لوگ پرانی باتوں کو جو سا بڑھاوا دینے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے پاسٹ کی طرف بالکل نہیں دیکھنا، آپ نے آگے کچھ چلنا ہے۔ گھریلو ذمہ داریاں بالکل بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن اس ذمہ داریوں میں آپ کا مان و مرتبہ بھی بڑھے گا، اور یہ بھی ایک بات بالکل طے شدہ ہے کہ آپ کے جو سے مالی معاملات اب بہت زیادہ جو سے بہتر ہوں گے۔ بینکنگ میں جو آپ کا کوئی کام کو رکا ہوا ہے وہ نہیں جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ والد کی طرف سے آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اولاد کے معاملات میں بالکل لاڈ پیار اپنی جگہ پہ، لیکن کچھ چیزوں کو جو سا بڑا آپ نے سختی سے نوٹس لینا ہوگا۔ ان کے فیوچر کے حوالے سے کسی قسم کی آپ نے کوئی لچک نہیں دکھانی، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ پریگننٹ خواتین کے لیے بالکل اس ہفتے کے آخر میں جا کے ان کو پریگننٹ خواتین ہے جیمنائی والی، وہ ذرا احتیاط کیجیے گا، یہی بہتر ہے۔ ازدواجی زندگی جو سی ہے وہ آگے سے بالکل بہتر ہونے جا رہی ہے، اور بزنس میں کافی جو اتار چڑھاؤ جو پیچھے تھے وہ اب ختم ہونے جا رہے ہیں۔ کوئی آپ کو باقاعدہ آپ کو اپنے بزنس پارٹنر سے فائدہ ہوتا بھی نظر آ رہا ہے، اور جن کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے یا جو باقاعدہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، ان کو اس ہفتے میں جو سا کوئی نہ کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ زمین و جائیداد کے حوالے سے کوئی خرچہ پڑے گا، بڑے بھائی پر بھی خرچہ ہو سکتا ہے، لیکن بڑے بھائی کے ساتھ ذرا تعلقات ذرا بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ آخری 2 دن آپ نے کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا، آپ نے ایزی منی کی طرف نہیں جانا، اس سے ذرا کنٹرول کیجیے گا۔ باقی یہ سارا ہفتہ آپ کے لیے بہتر جانے والا ہے، خاص طور پر جو گھریلو خواتین ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذرا صحت کا خاص خیال رکھیں۔ صحت کے حوالے سے ان کو جو سا باقاعدہ جو خواتین لکوڑیے کی جن کو مرض ہے یا جن کا کوئی انٹرنل پرابلم ہے، وہ ذرا اپنے معاملات کو دیکھ بھال کے چلیں، ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کریں اور پرہیز لازمی کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ الغفار و جو سا یہ 202 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ صبح شام پڑھیں آپ، بالکل الغفار و جو سا وہ آپ نے 202 مرتبہ پڑھنا ہے۔ باجرہ آپ نے روزانہ پرندوں کو ڈالنا ہے، اور بدھ والے دن آپ نے کسی کو سبزی ضرور لے کے دینی ہے، چاہے وہ پالک ہی کیوں نہ ہو۔ اگر 5 گٹھیاں لے دیتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 5 اور 6 ہے۔ برج سرطان، کینسر، کرک راشی، اس ہفتے کے شروع میں کوئی نزلہ زکام، کوئی چیسٹ انفیکشن، بخار، کوئی درجہ حرارت، اس طرح کی کوئی طبیعت جو سی ہے آپ کی رہے گی، لیکن فوراً جو سا ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا، بالکل دیسی ٹوٹکوں پر عمل مت کیجیے گا، ورنہ معاملہ مزید خراب ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی ہفتہ جو سا اپنے مڈ میں داخل ہوگا، وہاں پر آ کر کو مالی چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوں گی، اور آپ سے باقاعدہ کچھ ایسے بھی آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ان کو آپ باقاعدہ کیش کرانے کی کوشش کریں گے، اور کچھ لوگ بالکل آپ سے بھی جو سا استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس ہفتے کے مڈ میں جا کے اندرون ملک کا سفر پڑ سکتا ہے، اور باقاعدہ جن کا سوشل میڈیا سے تعلق ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سے تعلق ہے، ان کے لیے ان کا کوئی رکا ہوا کام ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ کا کوئی مالی پیکج بھی جو سا وہ آگے سے بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ البتہ جن کو ہارٹ کی پرابلم ہے ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا۔ زمین اور جائیداد کے حوالے سے خاص طور پر پرانی جائیداد جو وراثت کی جائیداد ہے، ان میں کسی قسم کا کوئی بھی جو سا جذباتی قدم اٹھانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ والد کے ساتھ تعلقات آپ کو بہتر رکھنا ہوگا۔ آپ کے 8ویں گھر میں سورج، 8ویں گھر میں زحل، اور یہاں تک کہ 8ویں گھر میں بدھ بھی جو سا وہ داخل ہو چکا ہے۔ بدھ تیسرے گھر کا مالک بھی ہے، اور آپ کے باقاعدہ 12ویں گھر کا مالک بھی ہے۔ سورج جو سا وہ آپ کے خانہ مال کا مالک ہے۔ مالی طور پر اخراجات تو بڑھیں گے، لیکن کوئی برا نقصان کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ کسی کے کہنے پہ کوئی رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ ڈرائیو کرتے وقت ذرا احتیاط کیجیے گا۔ اور دوسرا، بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں، جو ہارٹ کے جن کو پرابلم ہے، وہ ان کو بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، یہی آپ کے لیے جو سا بہتر ہے۔ ازدواجی زندگی میں بالکل کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں جو سی ہیں وہ بڑی دور جا سکتی ہیں۔ کوشش کیجیے گا کہ تحمل، بردباری اور بڑے پن کا مظاہرہ کیجیے گا، دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف وائف کرے اور خامن نہ کرے، اور خامن کرے وائف نہ کرے، بالکل دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی باتوں سے جو سا زندگی میں جو سا خلل پڑ سکتا ہے، برائے مہربانی اپنی ازدواجی زندگی میں، اپنی نجی زندگی میں کسی تیسرے آدمی کو آنے کی بالکل ضرورت مت دیجیے گا۔ اولاد کے معاملات جو سے ہیں وہ کچھ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن جن کو بیرون ملک کو سفر کے لیے کوئی پرابلمس تھی، ان کے امیگریشن کے حوالے سے کچھ چیزیں جو سی ہیں اب بھی ڈسٹرب کریں گی۔ باہر جانے کے لیے ایجنٹ کے کسی باتوں پہ مت آنے کی کوشش کیجیے گا۔ ابھی آپ کا جو سا بیرون ملک کا سفر وہ بالکل ممکن نہیں ہے، احتیاط کیجیے گا۔
ہاں البتہ روحانی طور پر کچھ چیزیں جو سی ہیں وہ آپ کی بہتر ہونی جو ہو جا رہی ہیں. بینکنگ کے معاملات میں آپ کو باقاعدہ کوئی اچھی نویس سننے کو مل سکتی ہے. اور یہاں تک کہ آپ کو باقاعدہ خاندان میں کسی بزرگ عورت سے جو ہے وہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. آپ نے جو ہے یا اللہ ہو یا واحد ہو یا اللہ ہو یا واحد ہو یہ آپ نے 300 مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے. اور دودھ پیر اور منگل کے دن آدھا لیٹر دودھ آپ نے لازمی دینا ہے. جمعے والے دن چینی آپ نے دینی ہے، ساتھ میں دودھ دینا ہے. آپ کے لیے ہفتے کا لکی نمبر 4 اور 2 ہے. برج اسد لیو سنگھ راشی، اس ہفتے کے شروع میں کوئی اخراجات پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ اخراجات کو آپ کو اتنا زیادہ ڈسٹرب نہیں کریں گے. والدہ کی صحت کے والے سے بھی کوئی خرچہ پڑ سکتا ہے، کوئی چھوٹے بہن بھائیوں پہ بھی خرچہ ہو سکتا ہے. لیکن اس ہفتے کے جیسے یہ مڈ میں ہفتہ داخل ہوگا وہاں پر جا کے کوئی طبیعت تھوڑی سی رومانٹک ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کچھ جذباتی فیصلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن وہ فیصلے آپ کے لیے بالکل سود مند ہونے چاہیے گے اور آپ باقاعدہ اس بات کا تعین کریں گے، آپ اس بات پر سوچنے پہ مادہ ہوں گے کہ یہ فیصلے مجھے پہلے کر لینے چاہیے. اس ہفتے کا جیسے یہ ہفتہ اپنے اختتام کی طرف بڑھنا شروع ہوگا، مالی طور پر کچھ چیزیں جو ان سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. ازدواجی زندگی میں تھوڑا دیکھ بھال کے چلے گا. 7ویں گھر میں سورج، وہاں پر بدھ اور زحل بھی ہے. ازدواجی زندگی میں کوئی خلل پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. لائف پارٹنر سے لے کر بزنس پارٹنر کے ساتھ بھی جو ان سے کچھ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ جو ان سے بدلاؤ کی طرف آ رہی ہیں. اپنے رویے کو اور اپنے لہجے کو درست رکھنے کی کوشش کیجیے گا. بہن بھائیوں کے ساتھ جو ان سے بڑے بھائی کے ساتھ خاص طور پر کوئی انبن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. زمین و جائیداد کے حوالے سے خاص طور پر گھریلو پراپرٹی کے حوالے سے کوئی بٹوارے کی جو باتیں چل رہی ہیں ان کو جو ہے بہتر طریقے سے اور احسن طریقے سے جو ہے باقاعدہ ان پر جو ہے عمل پیرا کرنے کی کوشش کیجیے گا، بجائے اس سے کہ لڑائی جھگڑے سے. کل بھی جو ہے کچھ معاملات ایسے بننے ہیں، آج ہی کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. خاص طور پر بچیوں کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ گہری جو ہیں تشویش کا باعث بنی ہوئی ہیں، لیکن ان میں آپ نے تحمل اور بردباری سے کام دینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو باقاعدہ کوئی نہ کوئی ایسا کوئی وسیلہ یا کچھ ایسی ضرور بات بنے گی جس سے جو ان معاملات بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن آپ نے اپنے روزگار کے معاملات میں اپنے آپ کے نیچے جو لیبر کام کرتی ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا رویہ بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کی طبیعت میں آج کل چڑچڑاپن بہت زیادہ آیا ہوا ہے اور ہر بات پر جو ان سے شک و شبہات کے دائرے میں جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے. گورنمنٹ ملازم افراد وہ ذرا اپنے غصے پہ تھوڑا سا کنٹرول رکھیں اور خاص طور پر اپنے جو ان سے اختیارات پر اس کو باقاعدہ ناجائز استعمال کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. اور باس کے ساتھ جو ان سے انبن نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. بیرون ملک کا سفر اس ہفتے تو آپ کو پڑتا ہوا نظر بالکل نہیں آ رہا. ہاں چھوٹے موٹے کوئی اندرون ملک کے سفر کہہ لیں تو کوئی وہ ہو سکتے ہیں، 1 سے 2 ہو سکتے ہیں. جن کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے یا باقاعدہ موبائل فونز کا کام ہے ان کو ان ہفتے جو ان سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے مالی لحاظ سے. آپ نے جو ان سے ہے اللہ الصمد جو ان سے ہے یہ آپ نے 303 مرتبہ پڑھنا ہے، صبح شام پڑھنا ہے. اتوار کو آٹا اور گڑ لازمی کسی کو دینا چاہیے، آدھا کلو آٹا دے دیں یا آدھا کلو گڑ ساتھ دے دیں. اور کوشش کیجیے گا بدھ والے دن جو ان سے دلیا گڑ والا دلیا جو ان سے پکا کے وہ اپنے بچوں میں تقسیم کرنا ہے. یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا. آٹا آپ نے بالکل نہیں بھولنا، یہ آپ نے اتوار کو دینا. باقی مالک بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 5 اور 9 ہے. برج سنبلا کنیا راشی ورگو، آپ کے لیے کچھ چیزیں جو انسی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ جو بدلاؤ کی طرف جا رہی ہے اور وہ پازیٹیو ہے، بالکل پازیٹیو ہے. اس میں فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. لیٹیگیشن کے معاملات آپ کے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہاں تک کہ آپ کے خلاف کچھ لوگ جو پروپوگنڈا یا کچھ ایسی کوئی مہم جنہوں نے تیار کی ہوئی تھی وہ اب منہ کے بل گرنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں. فکر کرنے کی آپ کو کوئی بات ضرورت نہیں ہے. اس ہفتے کے شروع میں ہی آپ کی کوئی چھوٹی موٹی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کے انکم آف سورس جو ان سے وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اور کوئی بیرون ملک کے سفر کے حوالے سے یا آپ نے کوئی باقاعدہ دوسرے ملک میں کوئی بزنس کیا ہوا ہے وہاں سے آپ کو اچھی خبر سننے کو ملے گی. لیکن ہفتے کے مڈ میں جا کے باقاعدہ اخراجات بڑھیں گے، اس میں آپ نے بالکل فکر نہیں کرنی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور کچھ چیزیں جو سے چل کر آپ کے پاس آئیں گی وہ آپ کے مالی معاملات میں بھی بہتر ہو سکتی ہے، کچھ جذباتی حوالے سے بھی کچھ بہتر ہو سکتی ہے. لو اور فیئر کے معاملات میں کافی چیزیں جو ہیں وہ بدلاؤ کی طرف ہوں گی، لیکن اس میں اب آپ کو میچور ہونا ہوگا، بالکل افسانی کہانی اور کتابوں کی دنیا سے باہر نکلنا ہوگا. یہی آپ کے لیے بہتر ہے.
اس ہفتے کے آخری دن میں جو ان سا خرچہ بڑھے گا، اور یہاں تک کہ تھوڑا سا اپنی طبیعت کو ذرا بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ چڑچڑا پن آ سکتا ہے اور منہ سے کچھ ایسے الفاظ بھی ادا ہو سکتے ہیں جس سے جو ان سا گھر کا ماحول خراب ہو، یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ البتہ روزگار کے معاملات میں کچھ چیزیں جو ان سی ہیں وہ آپ خود جو ان کو رائے راست پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بزنس میں بہت زیادہ پازیٹیو تبدیلی ہیں، اور آپ کو یہی آپ کے لیے سنہری موقع ہے کہ آپ نے جتنے بھی آپ نے ڈیسیژن ہیں ان پر جو لینے ہیں وہ جلد از جلد لینے کی کوشش کیجیے گا، بالکل ڈیلے مت کیجیے گا۔ شادی ازدواجی زندگی میں بالکل آپ اپنی وائف پر کوئی پراپرٹی جو ان سے پراپرٹی پر کوئی پیسے انویسٹ کر لیں، وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ کوئی پرائز بانڈ لے لیں، کچھ اس طرح کے جو انسان اپنی وائف پہ انویسٹ کریں، بالکل آپ کو اس کے آگے چل کے فائدہ ہو سکتا ہے۔ سسرال سے برادر ان لا سے آپ کو کوئی مالی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گورنمنٹ ملازم جو ان سے افراد ہیں ان کے لیے یہی وقت ہے، بالکل اپنے معاملات آپ کے دفتر میں جو بھی آپ کے خلاف کوئی انکوائری یا کوئی لیٹیگیشن کے معاملات چل رہے ہیں ان کو جلد از جلد نپٹانے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ بڑا سنہری موقع ہے آپ کے لیے۔ البتہ ورگو والوں کے جو ان سی باقاعدہ اولاد کے معاملات میں بالکل خوشخبری ہے، اور جو اولاد کے نعمت سے محروم ہے وہ تیاری کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک کوئی نہ کوئی جو ان سی بہتری کرنے والا ہے، بے شک وہی مالک ہے۔ فاسٹ فوڈ، ہوٹلنگ کا کام اور باقاعدہ جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے ان کو اس ہفتے کے مڈ میں جو ان سے کوئی بڑی خوشخبری، کوئی نیا کانٹریکٹ سائن ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ بینک سے آپ کو جو ان سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے، آپ نے کوئی قرضہ کو اپلائی کیا ہوا یا گاڑی کے معاملات ہیں وہ بھی مل سکتے ہیں۔ آپ نے جو ان سے سورہ اخلاص یہ آپ نے 101 مرتبہ صبح شام پڑھنی ہے، بالکل آپ نے یہ نہیں بھولنا۔ سورہ اخلاص جو ان سے وہ 101 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آپ نے بدھ والے دن کسی کو سبزی مونگی ثابت کی دال یہ لازمی دینی ہے، اور ساتھ میں 3 نلکیاں بدھ والے دن صرف آپ نے یہ اپائے کرنا ہے۔ 3 نلکیاں، ایک سبز رنگ کی، لال رنگ کی، کالے رنگ کی، یہ 3 نلکیاں آپ نے کسی کو دینی ہے، ساتھ میں تھوڑے سے پیسے دینے ہیں۔ سورہ اخلاص 101 مرتبہ پڑھنی ہے، باقی مالک بہتر کرے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر جو ہے وہ 8 اور 5 ہے۔ برج میزان، لبرا، تلا راشی، آپ کے اسٹینڈرڈ کا مالک جو باقاعدہ ایگزالٹڈ کی طرف جا رہا ہے، یاد رہے کہ 27 ڈگری پہ جا کے اس کو باقاعدہ ایگزالٹڈ ہے، اور 10 مارچ کو یہ پورے ایگزالٹڈ میں ہوگا۔ بگڑے ہوئے کام بالکل بننے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت کو ضائع کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ خیالی پلاؤ اور خوابوں کی دنیا سے ذرا باہر نکل کر جو ان سے آپ کو آنا ہوگا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں کچھ سوشل ایکٹیویٹی میں بالکل آپ کے اضافہ ہونے جا رہا ہے، کوئی نئی ملاقاتیں کا سلسلہ بھی جاری ہوگا، اور یہاں تک کہ کچھ ایسے لوگ بھی آپ کی زندگی میں جو ان سے متعارف ہوں گے جن سے آپ کو کوئی مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی جو ان سے باقاعدہ ایک کوئی ٹرن بھی آ سکتا ہے، آپ کی زندگی میں کوئی نئے موڑ بھی آ سکتے ہیں۔ یہ اور اسی سے جو ان سے نا آپ اپنی زندگی کو ایک بہتر جو ان سے یہی سمجھے کہ آپ نے جیسے آغاز ہی اب کیا زندگی کا، لہٰذا اس ہفتے کے مڈ میں جا کے آپ کو باقاعدہ جو ان سے مالی طور پر کچھ چیزیں بہتر ہوگی، آپ کو انسپیکٹڈ طور پر پیسے آئیں گے، بیرون ملک سے بھی پیسے آ سکتے ہیں، کوئی کال بھی آ سکتی ہے، اور اپنے انکم آف سورس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کوئی نئے پلان جو ان سے بالکل کریں گے۔ لبرا والوں کے لیے 5ویں گھر میں سورج ہے۔ میں پھر یہاں پر اس ہفتے بھی اس بات کو دہراؤں گا، دوستوں کو زمانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ پرانے دوست کچھ گلے و شکوے پہ اتریں گے۔ اولاد کے معاملات میں بھی ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا آپ کو، ان کی صحت کے حوالے سے کچھ جو ان سے کچھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں، کچھ تعلیم کے حوالے سے بھی جو ان سے دیکھ بھال۔ لو اور رومانس کے معاملات میں کچھ چیزیں جو ان سے اکتاہٹ کی طرف جانا شروع ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن جو بھی کرنا ہے اس کا ڈیسیژن جو ان سے بالکل آپ نے ایسے طریقے سے کرنا ہے، بالکل بد مزگی کی طرف نہیں جانا آپ نے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ازدواجی زندگی جو ان سی ہے وہ آگے سے بالکل اس معاملات میں تھوڑے سا بدلاؤ آ رہا ہے، کچھ چیزیں جو ان سی ہیں چینجنگ کی طرف بڑھ رہی ہیں، لیکن آپ کو اپنا رویہ اور اپنا لہجہ جو ان سے تھوڑا درست رکھنا ہوگا۔ اور روزگار کے معاملات میں آپ کو کافی جو ان سے پازیٹیو نظر آ رہی ہے، اور اپنی لیبر کے ساتھ بالکل ایک بہتر طریقے سے اور احسن طریقے کے ساتھ ان کو لے کے چلیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ بالکل گھر میں جو ملازم یا ملازمہ کام کرتے ہیں ان سے بالکل پیار اور محبت سے پیش آنے کی کوشش کیجیے گا، جتنی بھی ان کی ہو بھرپور مالی مدد کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ زمین اور جائیداد کے حوالے سے بالکل جو ان سے کچھ اہم فیصلے جو ان سے ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کنسٹرکشن کا کام جن کا، ان کو بھی اس ہفتے میں باقاعدہ فائدہ ہوگا۔ اس ہفتے کے جیسے ہی یہ ہفتہ اپنے اختتام کی طرف بڑھے گا، وہاں پر آ کر آپ کے خرچے بڑھیں گے، لیکن پیسے بھی آپ کو وہ انسپیکٹڈ طور پر آئیں گے۔
یہ ہفتہ بہرحال آپ کے لیے بہتر رہے گا، خاص طور پر جو فیمیل ہیں، جو ٹیچرز ہیں، ان کے لیے جو ہے اس ہفتے میں تھوڑی سی بھاگ دوڑ جو ہے بڑھے گی، لیکن آپ کو ان کا ثمر ضرور ملے گا۔ سلام قولم من رب الرحیم آپ نے 207 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دودھ، چاول اور چینی، یہ آپ نے باقاعدہ جو ہے بدھ اور جمعے کے دن آپ نے 207 مرتبہ اس پر سلام قولم من رب الرحیم پڑھ کر آپ نے وہ بچوں میں تقسیم کرنے ہیں۔ جمعے دن لازمی کرنے کیجیے گا، اگر بدھ کو کر لیں گے تو وہ بھی بہتر ہے۔ اس کے اوپر کچھ 5 جو سی سبز الائچیاں ضرور ڈالیے گا، باقی مالک بہتر کرے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 6 اور 4 ہے۔ برج عقرب، اسکارپیو، 8واں گھر، برچک راشی، صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا، خاص طور پہ ہارٹ کا جو ہے نا اس میں آپ کو سینے میں کوئی گھبراہٹ سی پیدا ہو سکتی ہے، کوئی درد سا محسوس کریں تو فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا۔ گھریلو ذمہ داریوں سے بالکل جو ہے غفلت کا مظاہرہ مت کیجیے گا، اگر کوئی وہاں پر کوئی حادثہ یا کوئی ایسی چیز جو پیش آتی ہے تو اس کی ساری ذمہ داری آپ پر عائد ہوگی۔ بالکل آپ نے جو ہے کسی قسم کی غفلت نہیں کرنی گھریلو معاملات میں، اور اپنے سکھ کے حوالے سے، گھریلو سکھ کے حوالے سے، والدہ کی صحت کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں آپ کو بالکل ان میں ڈسیزن لینا ہوگا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس ہفتے کے باقاعدہ شروع میں آپ کو کوئی سفر پڑ سکتا ہے، اور وہ سفر اس میں آپ کو باقاعدہ کامیابی مل سکتی ہے۔ اولاد کے معاملات میں، لو رومانس کے معاملات میں، اور باقاعدہ اولاد کے فیوچر کے حوالے سے بہت جو ان سی چیزیں پازیٹیو بنی ہوئی ہیں، سائن جو ان سے اس کے، اور اس کو آپ کا باقاعدہ صبر ملنے جا رہا ہے۔ بیرون ملک سے آپ کو کوئی کال آ سکتی ہے، اگر آپ نے کہیں بیرون ملک اپنا بزنس وغیرہ سے کوئی بات چل رہی ہے تو اس میں یقینی آپ کی کامیابی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جوپیٹر 5ویں گھر میں یار اس ہفتے کا باقاعدہ جو ان سے مڈ میں جا کے جو ان سے آپ کو شیئر مارکیٹ سے فائدہ ہو سکتا ہے، کو جن کا کچھ سونے سے جو ریلیٹڈ کام کرتے ہیں ان کو بھی جو ان سے اس ہفتے میں آخر میں جا کر ان کو کوئی اچھی نویز سننے کو ملے گی۔ البتہ ازواجی زندگی جو ہے وہ بہت بہتر رہے گی، بہت بہتر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے شادی کے معاملات میں مزید جو اس میں نکھار آ رہا ہے، اور یہاں تک کہ جن کی کوئی شادی کے معاملہ یا جنہوں نے بھی ازدواجی زندگی میں قدم رکھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں جو ان سے آگے بہتری ہی بہتری ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ کچھ چیزیں جو ان سی ہیں بالکل آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی، اور وہ آپ کو اس کا باقاعدہ آپ کے سامنے ایک اپرچونٹی آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ ان کو باقاعدہ گین کریں گے۔ البتہ بزنس میں جو ان سے کافی چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی، لیکن اس ہفتے کے آخر میں جا کے تھوڑی سی نیند میں ڈسٹربن ہو سکتی ہے۔ لیٹیگیشن سے ذرا پرہیز کیجیے گا، لڑائی جھگڑے کی طرف آپ نے بالکل نہیں جانا، اور کسی کی گارنٹی نہیں آپ نے دینی، بالکل نہیں دینی۔ کچھ لوگ جو ان سے آپ کے ساتھ اس لیے رابطے میں، مسلسل رابطے میں رہیں گے کہ وہ آپ کو جو ان سے ایموشنل بلیک میل کر سکے، یا اس طرح اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ کو استعمال کر سکے، تو برائے مہربانی آپ نے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں دینی، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ وراثت کے حوالے سے، پرانی زمین و جائیداد کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ان سی ہیں وہ باقاعدہ آپ کے لیے درد سر بنی ہوئی ہیں، لیکن وہ آگے چل کے ٹھیک ہوگی، اس میں اتنی جو ان سی ہے آپ کو چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 45 سال سے جو اوپر کے لوگ ہیں ان کو جو ان سے خاص طور پر جن کو سانس کا مسئلہ ہے ان کو ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ البتہ الحی القیوم جو ان سے آپ نے یہ باقاعدہ جو ان سے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، 300 مرتبہ الحی القیوم، یہ آپ نے 300 مرتبہ روزانہ پڑھنا، اور آپ نے 30 روپے کے کالے ماش یا 20 کے لے لیں یا 30 کے لے لیں، 1 گڑ کی ڈلی اور 2 انڈے، یہ روزانہ آپ نے جو ان سے یہ آپ نے کسی ویران جگہ پر یا درخت کے نیچے یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پہ آپ نے رکھ دینے ہیں، یہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ کرنا ہے۔ ہفتے والے دن تو خاص طور پہ آپ نے اس کا ناغہ نہیں کرنا، اگر ہفتے میں ایک دن ناغہ ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن ہفتے والے دن اس کا ناغہ نہیں کرنا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 9 اور 2 ہے۔ برج قوس، سیجیٹیریس، دھنو راشی، اس ہفتے کے شروع میں کچھ وسوسے پیدا ہو سکتے ہیں کہ شاید مجھ پر کوئی جادو ٹونا ہو گیا، یا کہ میں نظر بد کا شکار ہو گیا، میرے بنتے کام جو ان سے وہ رک رہے ہیں، یا کہیں سے پیمنٹ آنی تھی، وہ اس طرح کی کوئی صورتحال رہے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس ہفتے کے شروع میں مون جو ان سے وہ آپ کے 8ویں گھر میں ہوگا، وہاں پر آ کے تھوڑی سی طبیعت میں گھبراہٹ اور ایسے جو ان سے کوئی وہم اور کچھ ایسے خدشات آپ کو بالکل تنگ کریں گے، لیکن فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس باقاعدہ اس ہفتے کے باقاعدہ مڈ میں جا کے آپ کو اندرون ملک کا سفر پڑ سکتا ہے۔ سیجیٹیریس والوں کو آپ کو کہیں سے پیسے بھی آ سکتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ طور پر، اور آپ کی پراپرٹی اور لینڈ کے معاملات میں جو کچھ زیادہ آپ کو جس کی باقاعدہ درد سر معاملات بنے ہوئے تھے وہ بھی جو ان سے کلیئر ہو سکتے ہیں، یا ان کا کوئی مثبت حل نکل سکتا ہے، جس سے آپ کی جو ان سے آپ کی پریشانی بالکل کم ہوتی ہوئی اس ہفتے نظر آ رہی ہے۔
بہن بھائیوں کے تعلقات کو ذرا بہتر رکھنا ہوگا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور والد کے ساتھ تعلق بہن بھائیوں کی وجہ سے خراب ہو سکتے ہیں۔ جوڈیشلی کے معاملات میں ذرا دیکھ بھال کے چلے گا، بالکل آپ نے جلد بازی نہیں کرنی۔ ہاں زمین اور پلاٹ وغیرہ جو آپ نے کو خریدا ہوا ہے تو تھوڑا سا ذرا بھی کنٹرول کر کے چلیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے چل کے آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی پیسے ہیں تو اس کو مزید انویسٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا، جیک پاٹ سے آپ کو بالکل فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے کے آخر میں جا کے باقاعدہ آپ ایزی منی کی طرف آپ باقاعدہ رسک لیں گے، لیکن اس میں آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن فائدہ اتنی بھی زیادہ نہیں ہوگا، لیکن نقصان بھی نہیں ہوگا، یہ لکھی پڑی بات ہے۔ ازدواجی زندگی بالکل بہتر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بزنس کے معاملات میں آپ کی پازیٹیو تبدیلی ہے اور وہ آپ کرنے جا رہے ہیں، کچھ چیزیں آپ نے پلان کی ہوئی اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی اور اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ بھی۔ ازدواجی زندگی میں گھریلو معاملات میں مالی بجٹ کے لحاظ سے کچھ چیزیں جو ان سے زیر بحث آئی ہوئی ہیں، لیکن ان کو بالکل ان کا سد باب کرنا یہ آپ کی اولین ذمہ داری ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ اولاد کے معاملات میں خاص طور پر جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو اس ہفتے کے آخر میں جا کے بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، بہت ضروری ہے۔ کوئی بھاری چیز یا کوئی ایسی بد پریزی کی طرف مت جائیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ البتہ آپ نے یا اللہ یا ولیو، یا اللہ یا ولیو جو ہے یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ روزانہ چنے کی دال آدھا پاؤ آپ نے پرندوں کو ڈالنی ہے۔ جمعرات کو اللہ کے نام کا کھانا ضرور دینا ہے۔ باقی میرا مالک بہتر کرے گا آپ کے لیے۔ اس ہفتے کا لیکن نمبر 7 اور 5 ہے۔ برج جدی، کیپریکون، مکر راشی، آپ کے سینٹر کا مالک دوسرے گھر میں سورج جون سا باقاعدہ وہ راہو کے نچھتر میں ہے۔ ایک تو اپنی باقاعدہ سیونگ کو جون سا نا اس کو چھیڑنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ کو مالی نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اپنے رویے، اپنے لہجے اور الفاظوں کا چناؤ ذرا سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ خاندان میں کچھ ایسے معاملات بھی اب اٹھنے کو تیار ہیں جن کی وجہ سے آپ کے لیے کافی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی سمت، اپنی ڈائریکشن اور اپنے معاملات کو اپنی باقاعدہ ایک پلان کر کے چلتے ہیں تو کوئی یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مالی اخراجات اس ہفتے بالکل بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ہفتے کے شروع میں جا کے کچھ مالی چیزیں بہتر بھی ہوں گی، اگر اخراجات بڑھیں گے تو مالی چیزیں بہتر بھی ہوں گی۔ بزنس میں آپ کو کوئی نویز سننے کو ملے گی، اور یہاں تک کہ آپ کا کوئی نیا کانٹریکٹ جو ہے وہ سائن ہونے جا رہا ہے۔ کنسٹرکشن کے کام میں جن کے کافی پیسے جو رکے ہوئے ہیں وہ پیمنٹیں بالکل اس ہفتے ہوں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی نیا جو سا کانٹریکٹ آپ کے ساتھ سائن ہو۔ جن کا ٹریڈ کا کام ہے ان کے لیے بھی بہت بہتری ہے۔ تبدیلی، اب آپ پل پل پہ جو سا تبدیلی کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ایک بات کا ذرا خاص خیال رکھنا ہوگا، جو بھی آپ چینجنگ کرتے ہیں، جو بھی تبدیلی کرتے ہیں، اس میں خاص طور پر کوئی دور کے زون سے نا آپ نے اس کا پیپر ورک کر کے چلیے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 2 یا 3 دن کے بعد پھر آپ کوئی نیا کوئی مسئلہ آپ اپنے لیے کھڑا کر لیں، اس کا وے آؤٹ ضرور دیکھ کے چلیے گا۔ اس ہفتے کے مڈ میں کچھ صحت کے تھوڑے سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، خاص طور پر آپ کے کچھ سینے میں کوئی دباؤ پیدا ہو سکتا ہے، اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بخار کی بھی کوئی درجہ حرارت جو سے محسوس ہو سکتی ہے۔ والدہ کی صحت کا اس مڈ میں جا کے بڑا خاص خیال رکھنا ہوگا، اور یہ بھی اور اس ہفتے کے باقاعدہ اختتام میں آپ کو کچھ سفر پڑ سکتا ہے اندرون ملک کا، اور وہ سفر بزنس کے حوالے سے پڑ سکتا ہے، لیکن اس میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ ٹریڈ کے کام میں آپ کو بالکل اس میں جو پیمنٹیں رکی ہوئی تھی یا کچھ ایسے سے معاملات جو ڈسٹرب تھے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ازدواجی زندگی سی ہے وہ آگے سے بہتر ہے، مزید بہتر ہوگی۔ خاص طور پر جو گھریلو خواتین ہیں ان کو اپنے اخراجات پر ذرا کنٹرول کرنا ہوگا، اور یہاں تک کہ ان کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا، بالکل خاص خیال رکھنا ہوگا۔ کسی گھر کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جتنا درگزر کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ البتہ اولاد کے معاملات میں خاص طور پر بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے اس میں آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لو اور رومانس کے معاملات میں بالکل بہتری آ رہی، آگے سے زیادہ بہتری ہوگی۔ رابطے آپ کے جو منتقل رابطے تھے وہ بحال ہونا شروع ہو چکے ہوئے ہیں، اور مزید آگے رابطے وہ تیز ہوں گے، لیکن میں پھر کہوں گا الفاظوں کا چناؤ ذرا سوچ سمجھ کے استعمال کیجیے گا۔ مالی بھاگ دوڑ میں بالکل اپنی ریپوٹیشن کا خاص خیال رکھیے گا، یہ آپ کے لیے خاص ہے، ایک میرا مشورہ سمجھ لیں۔ بالکل آپ نے منفی سرگرمیوں کی طرف نہیں جانا، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جن سے ان کی ریپوٹیشن میں خرابی پیدا ہو۔ یا اللہ یا ولیو، بے شک وہی دوست ہے۔ یا اللہ یا عزیزو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کالے تل روزانہ پرندوں کو ڈالنے ہیں، اور جو بیرون ملک اگر کالے تل وہاں پر مہیا نہیں ہے وہ باقاعدہ سرسوں کا تیل لیں
اور اس میں اپنا چہرہ دیکھیں، وہ جو سا آپ نے روزانہ جو سا وہ سنک میں پھینکنا ہے، اور یا اللہ یا عزیز یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کے لیے سب سے غلط نمبر 8 اور 7 ہے۔ برج دلو ایکویریس کنبھ راشی، یہی وقت ہے آپ کے پاس کہ اپنے مالی معاملات کو جتنا بھی آپ اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں، خاص طور پر مالی معاملات کو بالکل کیجیے۔ کسی قسم کی غفلت، کوتاہی اور عجلت کا مظاہرہ بالکل نہیں آپ نے کرنا۔ کچھ لوگ آپ کو باقاعدہ جو ہے اپنے کام سے بزن کرنے کی کوشش کریں گے، یا کچھ ایسے مشاورت آپ سے کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس طرح نہیں یہ ہو جائے یار، یہاں پہ یہ ہے وہ ہے۔ بالکل نہیں، آپ جس ڈائریکشن میں چل رہے ہیں آپ کو بالکل ادھر ہی چلنا چاہیے، اور بڑی تیزی سے آگے سے زیادہ چارج ہو کے جو سا چلنا چاہیے۔ بلڈ پریشر کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اس ہفتے کے پہلے 2 دن میں ذرا بلڈ پریشر کا کوئی پرابلم بڑھ سکتا ہے، ہارٹ کا کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، دائیں بازو کی طرف جو سا کوئی درد محسوس بالکل ہوگا۔ اور جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے ان کو پہلے 2 دن بڑی احتیاط کرنا ہوگی، کسی قسم کی بد پرہیزی کی طرف آپ نے نہیں جانا ہوگا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ لیکن ہفتے کے مڈ میں چیزیں بالکل بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، بزنس کے حوالے سے چینجنگ جو سی ہے اور پازیٹیو ہوگی، اور یہاں تک کہ کوئی باقاعدہ آپ کو کوئی ایسی خبر یا کوئی ایسی آواز سننے کو ملے گی جس سے کوئی آپ کو باقاعدہ آپ کا بزنس پارٹنر، سلیپ پارٹنر کہہ لیں اس کو، کوئی پیسے انویسٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا، تو اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، بیوی کے خاندان سے، سسرال سے جو سا آپ کو مالی فائدہ ہوتا ہوا اس ہفتے نظر آ رہا ہے۔ جائیداد کے حوالے سے، پراپرٹی کا کوئی لین دین کے معاملات میں جو آپ کے کام پچھلے ہفتے سے جو پینڈنگ پڑے ہوئے تھے وہ اس ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ہوں گے اور بہتر ہوں گے۔ جیسے ہی ہفتہ اختتام کی طرف بڑھے گا تو ذرا سفر سے پرہیز کیجیے گا۔ دوران سفر کو صحت خراب ہو سکتی ہے، کوئی بخار، کوئی درجہ حرارت، کوئی اس طرح کچھ سر درد کے معاملات، کوئی جسم میں جو سا توڑ پھوڑ جو سا اس طرح کے کوئی معاملات بڑھیں گے۔ والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا آپ کو اس ہفتے کے آخر میں جا کے۔ اولاد کے معاملہ جو سے کافی بہتر ہونا شروع ہو گیا، ان کی تعلیم کے حوالے سے، امیگریشن کے حوالے سے، اصول تعلیم کے لیے جو بچے باہر جانا چاہتے ہیں وہ بالکل ان کے لیے جو چیزیں باقاعدہ سٹک ہوئی بھی تھی وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لہٰذا لین دین کے معاملات میں ذرا احتیاط کیجیے گا، کسی کے ساتھ کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں آپ نے کرنی۔ یہ نہیں کہ آپ نے کمٹمنٹ پیسوں کی وجہ سے، اگر آپ نے کسی کی پیمنٹ دینی ہے تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی کی پیمنٹ دینی ہے، ہو سکتا ہے وہ دن جو سا آپ کے لیے کوئی مصروف یا کوئی اور کام نکل آئے تو جو آپ اپنے وعدے پہ پورا نہ اتر سکے، تو لہٰذا کمٹمنٹ ذرا سوچ سمجھ کے کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ازدواجی زندگی میں جو ہے خاص طور پر جو فیمیل ہے ان کو اپنے خاوند کے رویے پہ تھوڑا سا جو نظر ثانی کرنا ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو بات کوئی چڑچڑا پن یا کوئی ایسی تلخی، تو آپ کو تھوڑا سا تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اگر دونوں طرف معاملات ایک جیسے رہتے ہیں تو پھر معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا لچک پیدا کرنی ہوگی اپنے لیے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ نے یا اللہ یا ودود جو ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے ہفتے والے دن صرف ایک اپائے کرنا ہے، سٹیل کی ایک آپ نے پیالی لینی ہے، اس میں آپ نے کالے چنے ڈال کے وہ کسی فقیر کو دینے ہیں، اور ساتھ میں سرسوں کے تیل کا دیا ضرور جلانا ہے۔ یہ آپ نے ہفتے والے دن اپائے کرنا ہے۔ یا اللہ یا ودود جو ہے آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، کثرت سے پڑھنا ہے، کوئی تعداد نہیں ہے اس کی۔ یا اللہ یا ودود، اول آخر درود پاک ضرور کریے گا۔ آپ کے لیے سب سے غلط نمبر 8 اور 1 ہے۔ برج حوت پائسز، 12واں گھر، مین راشی، طبیعت بڑی رومانٹک ہوئی ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہر بات پر آپ کو پیار آ رہا ہے، اور آپ کے اندر یہ مالک کا ایک خاص جو سا کرم ہوتا ہے۔ جب انسان کے اندر ایک پیار جب پنپتا ہے نا، تو آپ کو کسی پرانے گلے شکوے ہر چیز پہ جو نا انسان پانی پھیر دیتا ہے۔ دفع کرو یار، کیوں؟ وینس آپ کے گھر میں جو ایگزالٹڈ کی ہے اس وقت، وہ آپ کے تیسرے گھر کی مالک بھی ہے، اور آپ کے باقاعدہ جو ہے 8ویں گھر کی مالک بھی ہے۔ وہ ایگزالٹڈ کی سال میں آپ کے اپنے گھر کا مالک جو ہے وہ گرو جوپیٹر دونوں جو سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل آپ کے یہی وقت ہے آپ کے لیے، آپ کی طبیعت میں جو ہے ایک بڑا پن، پیار، محبت، اور آپ کی باتوں اور آپ کا رویہ بھی جو ہے ایک گیان، یا کہہ لیں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ
کہ بہت کچھ لوگ جو ان سے آپ سے باقاعدہ استفادہ حاصل بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے اندر مزید چینجنگ لانا چاہیں تو یہ آپ کے لیے بہترین وقت ہے۔ بائیں آنکھ کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، اخراجات بڑھیں گے، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں آپ کو بڑا مالی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مون آپ کے 5ویں گھر میں، جس پہ جوپیٹر کی سیدھی 5ویں نظر پڑے گی، آپ کو بیرون ملک سے پیسے آ سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کون سی جیک پاٹ اور لاٹری اور شیئر مارکیٹ سے آپ کو اس کا فائدہ، آپ کو بہتر فائدہ ہو۔ البتہ اولاد کے معاملات میں خاص طور پر جو خواتین جو باقاعدہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اس ہفتے کے شروع میں ان کے لیے یہ 2 دن بہت اچھے ہیں۔ اس میں آپ باقاعدہ جو ہے اگر وظیفہ ازدواجی میں اترتے ہیں، بے شک اللہ پاک بڑا کار ساز ہے، وہی بہتر تصویر بنانے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اچھی نوید سننے کو بالکل آپ کو مل سکتی ہے۔ مڈ میں جا کے کچھ صحت کے تھوڑے سے معاملات خراب ہوں گے، لیکن اتنے بھی نہیں ہوں گے کہ تھوڑا سا بہار کا درجہ حرارت آپ کو رہے گا۔ لیکن آپ اپنے روزگار میں خاص طور پر جاب کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرب کریں گی۔ اپنے جو کلیگ ہیں، آپ کے نیچے جو کام کرتے ہیں، ان سے تھوڑا سا جو ہے آپ ان کے رویے سے تھوڑا سا آپ کو جذباتی جو ہے کوئی دکھ پہنچ سکتا ہے، لیکن درگزر کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور جیسے یہ ہفتہ اپنے اختتام کی طرف جائے گا، پھر جو آخری 3 دن ہوں گے وہ آپ کے لیے بڑے اہم ہوں گے۔ اس میں آپ کو بزنس میں کوئی بھی ڈیل کر سکتے ہیں، بزنس پارٹنر کے ساتھ کوئی آپ بڑی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ جو ان سے خاص طور پر جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، جن کا فارمیسی کا کام ہے، ان کے کوئی پلان جو کیا ہوا ہے، تو یہ آخری 2-3 دن آپ کے لیے بڑے اہم ہے۔ اس میں آپ اگر اپنی چیزیں ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آگے چل کے آپ کے لیے سونے پہ سہاگا، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے اتنا زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں کہ آپ کے تصور سے جو ان سے باہر ہو سکتا ہے۔ ازدواجی زندگی میں بہت بہترین کو فیصلے اگر آپ نے کرنے ہیں تو یہ 3 دن آپ کے لیے بڑے اہم ہیں۔ شادی بیاہ کے معاملات میں جو ان سے بالکل یہی وقت ہے، فوراً آپ اپنی ازدواجی زندگی میں قدم رکھیں، دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسے تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ البتہ لو اور رومانس کے معاملات میں آپ ویسے ہی آپ جو ان سے آپ کی خود اپنی گفتگو شاعرانہ ہوئی ہے، اور آپ کا جو ان سے رویہ اور مزاج جو ان سے ایک بالکل اس میں پیار پنپتا، اور جیسے بہار کا موسم آ چکا ہوا ہے تو آپ کے اندر بھی ایک بہار سی بالکل آپ محسوس کر رہے ہیں۔ تو لہذا لو اور رومانس کے معاملات میں جو ان سے کافی جو ان سی ہے بہتری ہے، اور کچھ لوگ جو بالکل آپ کے اس تعلق سے جو نالا تھے، یا کچھ لوگ جو باقاعدہ ایک قیدوں کا کردار ادا کر رہے تھے، وہ ذرا پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو ٹیچرز ہیں، ٹیچر مجھے پائسس والی ٹیچر کے بارے میں کہتے ضرور بتایا کریں۔ جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے جو ان سے یہی وقت ہے کہ اپنے علم میں جتنا بھی اضافہ کر سکتے ہیں کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کی دعا تھی، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ اور آپ کے بالکل اس علم میں اضافے کی وجہ سے لوگ آپ سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں البتہ آپ کا مالی پیکج ضرور کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کو کوئی عزت و مان و مرتبہ جو ان سے آپ کی ریپوٹیشن میں جو ان سے اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یا اللہ یا ودودو، یا اللہ یا ودودو، بالکل محبت کرنے والا۔ آپ نے جو ان سے 307 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ پائسس والوں نے باقاعدہ سورہ فاتحہ 33 مرتبہ صبح شام دوپہر جب آپ کو موقع ملے، صبح شام تو آپ نے لازمی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ، اور اس سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھ لیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ جمعرات کو کسی فقیر کو کھانا ضرور دیجیے گا، اور رات کو جو ان سے سرہانے جو ان سے پانی کا گلاس ضرور رکھیے گا۔ صبح کو اٹھ کے وہ پانی جو ان سے آپ نے کسی دیوار پہ پھینک دینا ہے، یا آپ نے کسی درخت کی جڑ میں ڈال دینا ہے، یہ آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ جمعرات کو کھانا ضرور دیجیے گا، اور جن کے آباء و اجداد اس دنیا سے جا چکے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ باقی مالک بہتر کرے گا، مالک بڑا کارساز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر جو ان سے وہ 7 اور 3 ہے۔ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے میں نے اس پروگرام کو ذرا تھوڑا سا محدود رکھا، کافی چیزیں تھیں جو ڈسکس کرنے والے تھی، لیکن طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی، تو لہٰذا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔